أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. پچھلے ہمارے درس میں دو حکم ذکر ہوئے. اور وہ احکام تھے یتیموں کے بارے میں کہ اگر تم انصاف نہ کر سکو گے تو یتیم لڑکی سے شادی کرنے کی بجائے اور جو تمہیں چاہیے جہاں آپ کی خواہش ہو وہاں شادی بنا لو. اب جو آیت ہم نے تلاوت کی سورۃ النساء آیت نمبر 4، اس میں اللہ ذوالجلال تیسرا حکم دے رہے ہیں اور ہماری ترتیب کے مطابق یہ تیسرا حکم رعیت ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دو عورتوں کو صدقاتہن ان کے مہر نحلتاً خوشی سے. ایک مرد جب شادی بناتا ہے تو شرعی طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے مہر شرعی مقرر کیا جائے اور یہ ضروری ہے. تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی عورتوں کو خوشی سے وہ مہر ادا کرو. شاید سورۃ بقرہ میں ہم اس پر بات بھی کر چکے ہیں کہ مہر جو ہے یہ لازمی ہے، زیادہ ہو کم ہو مقدار میں کتنا ہو وہ وقت کے مطابق حالات کے مطابق ہو. زیادہ استطاعت ہو تو زیادہ رکھی جائے، زیادہ استطاعت نہ ہو تو جتنی رکھی جائے. شریعت نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، لیکن مہر ضروری ہے. اگر نکاح کے دوران اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا تو پھر مہر مثل واجب ہوگی. یعنی اگر اس عورت سے پہلے ان کی بہنیں یا کزن یا ان کے رشتہ داروں میں آخری جس عورت کا نکاح ہوا ہو اس کا جو مہر ہوگا وہ اس کے لیے بھی مقرر کیا جائے گا اور یہی اس کا مانا جائے گا. یہ کہتے ہیں مہر مثل کو، یعنی اس کی مثل اس کی طرح. لہٰذا نکاح کے دوران مہر مقرر کرنا یہ ضروری ہے، شریعت کا حکم ہے. اور یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ، اور دو عورتوں کو. کون سی عورتوں کو؟ یعنی اپنی بیویوں کو. صدقاتہن ان کی مہر نحلتاً خوشی سے. یہ مہر جو ان کا حق ہے یہ آپ ان کو خوشی سے دے دو. اس آیت میں ایک حکم تو یہ ہوا، خاوند کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کا جو مہر ہے اس کی ذمہ جو واجب الادا ہے وہ انہیں خوشی سے دے. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ عورتیں اپنی خوشی سے چھوڑ دیں عن شیء منہ، اس مہر میں سے، نفساً اپنی خوشی سے، اپنے دل سے. یعنی اگر وہ عورت اپنی دل سے اپنی خوشی سے اپنے خاوند کے لیے اس میں سے کچھ چھوڑ دے
فکلوہ پس کھاؤ انہیں ہنیئن آرام کے ساتھ، مریئن مزیدار۔ حکم یہ ہوا کہ جب انسان شادی بنائے اور جو مہر ہو اس عورت کا اس خاوند کے اوپر جو اس نے ادا کرنا ہے، یہ اسے خوشی سے ادا کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ تردید تھی ان جاہلیت والوں پر کہ جاہلیت میں شادی کے وقت تو مہر مقرر کیا جاتا تھا، لیکن پھر وہ خاوند اپنی بیوی کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اس کے لیے چھوڑ دے، معاف کر دے، اسے زبردستی کرتا تھا، اسے ڈراتا تھا۔ تو لہٰذا اس کی بھی تردید مقصود تھی کہ نہیں، یہ آپ کو خوشی سے دینا چاہیے۔ تو لہٰذا آج بھی اگر کوئی شخص شادی بنائے اور مہر مقرر ہو جائے اور وہ بیوی کو اس بات پہ تنگ کرے کہ وہ اس مہر سے دستبردار ہو جائے، اسے معاف کر دے کہ بس میں نے معاف کر دیا ہے، تو چونکہ یہ طریقہ جاہلیت کا ہے اور شریعت اسے نہیں چاہتا، لہٰذا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ مہر تم خوشی سے ادا کرو۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر وہ عورت اپنی خوشی سے، اپنے دل سے اس مہر میں سے کچھ چیز آپ کو چھوڑ دے، مثال کے طور پر مہر میں مقرر کی گئی تھی 50,000 روپے یا کوئی چیز مقرر، مثلا 2 تولے یا 4 تولے سونا، یہ مہر مقرر کیا گیا تھا۔ تو شادی ہوئی تو یہ مہر اب اس خاوند کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اس عورت کو ادا کرے اور خوشی سے ادا کرے۔ اور پھر اس میں تفصیل ہم نے پہلے بھی بیان کی تھی سورۃ بقرہ میں، جہاں وہاں پہ وہ جو احکام بیان ہو رہے تھے تدبیر منزل کے، تو اس خاوند کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوشی سے یہ ادا کر دے۔ پھر اگر وہ عورت اپنی مرضی سے، خوشی سے، دل سے کچھ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، وہ آپ لے لیں، یا کچھ چیز معاف کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اسے کچھ پیسے مقرر کیے گئے تھے، کچھ سونا تھا یا کوئی گاڑی یا کچھ مکان، کچھ پلاٹ وغیرہ وغیرہ، کوئی چیز ساتھ میں تھی، کچھ پیسے تھے، کوئی اور چیز تھی، اب جب شادی ہو گئی تو اس عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ دیکھیے، میرا جو آپ پر حق ہے مہر کا، مثلا 50,000 روپے ہے، 2 تولہ سونا ہے یا 1 پلاٹ ہے، میں اس پلاٹ سے دستبردار ہوتی ہوں، میری طرف سے آپ کو معاف ہے، وہ پلاٹ بے شک مجھے مت دیں، بس میرے وہ 50,000 روپے جو مجھے دے دیں۔ تو اس شخص کو خوشی سے وہ 50,000 روپے دینے چاہیے، اور وہ پلاٹ، وہ چیز جو اس نے معاف کی ہے، وہ بالکل آرام سے مزیدار وہ اس استعمال کر سکتا ہے اور اسے وہ کھا سکتا ہے۔ یہ اس آیت کا مقصد ہے، اور یہ اس آیت میں تیسرا حکم دیا جا رہا ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ، دو اپنی عورتوں کو، صدقاتہن، ان کے مہر، نحلتاً، خوشی سے دو، ناراضگیاں مت بناؤ، خوشی سے دو۔ وَلَا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ اپنی مرضی سے وہ عورت معاف کر دے، چھوڑ دے، عن شیء منہ، اس مہر میں سے کسی چیز کو، نفساً یہاں پر کیا گیا کہ اپنی نفس سے، اپنی طرف سے، دباؤ کی وجہ سے نہیں، دھمکیوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ اپنی مرضی سے کرے۔ کچھ لوگ دھمکیاں دیتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر اس نے اس دھمکیوں میں آ کر اس عورت نے معاف بھی کر دیا، وہ اس خاوند کے لیے جائز نہیں ہوگا، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ عورت اپنی مرضی سے کچھ چھوڑ دے، کچھ چیز چھوڑ دیں تمہیں نفساً، اپنی خوشی سے، فَكُلُوهُ، پس کھاؤ اسے، ہنیئاً مریئاً، آرام سے، مزیدار سے۔ وہ کھانا جو آرام سے، ہنیئاً
مقصد یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو آپ کے ہاتھ میں آ جائے، جس پہ آپ نے کوئی مشقت نہ کی ہو، اسے ہنیئن کہتے ہیں۔ اور مریئن کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا کھانا جب آپ کھا لیتے ہیں تو وہ بڑی مزیداری آسانی کے ساتھ حلق میں نیچے اتر کر آپ کے معدے میں پہنچ جائے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ آرام سے اور خوشی سے وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض سلف ایسے ہوتے تھے کہ اگر خواہوں کی کوئی بیماری ہوتی تھی تو وہ اپنے وائف سے، بیوی سے کہتا کہ مجھے آپ اپنے محرمہ سے کچھ پیسے دے دو۔ وہ پیسے لے کر اسے شہد لیتا تھا اور بارش کی پانی اس میں ڈال کے مکس کر کے تو وہ کھا لیتا تھا، تو شفا کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ یہ بھی ایک روایت میں آیا ہے، اثر میں سے سلف ایسا کچھ کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا مقصد یہ ہے کہ جب عورت اگر وہ آپ کو معاف کر دے تو آپ خوشی سے، آرام سے، مزیدار سے وہ کھا سکتے ہیں۔ اگر اس نے اپنی نفس سے معاف نہ کیا ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا تیسرا حکم۔ اب آگے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، مت دو بے عقلوں کو اپنی مال، اپنی دولت۔ وَلَا تُؤْتُوا، مت پکڑا دو، مت دو، السُّفَهَاء، بے عقلوں کو۔ السفہاء سفیہ، کم عقل کو کہتے ہیں، جو ابھی بے وقوف ہو، نہ سمجھ ہو، یا تو وہ عمر کی وجہ سے ہو، عمر کم ہے، ٹھیک ہے، یا وہ اس کا عقل ابھی عمر میں تو بڑا ہوگا لیکن وہ پورا نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی وہ سفیہ ہوتے ہیں، کم عقل ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو اپنی پیسے مت دو۔ یہ چوتھا حکم ہے، حکم چہارم رعیت۔ چوتھا حکم ہے کہ چونکہ یہاں سلسلہ چل رہا ہے یتیموں کی اصلاح کے لیے، یتیموں کی حفاظت کے لیے، کہ اگر یتیم آپ کے پاس چھوٹے ہوں، اب وہ سمجھدار نہ ہوئے ہوں، تو ان کی جو ملکیت، ان کا جو مال، ان کا جو ترکہ، ان کے جو وراثت میں جو چیز آپ کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے، آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، وہ انہیں ابھی حوالہ مت کرو، کیونکہ وہ اگر آپ اس کو دیں گے تو وہ چھوٹے ہیں، بے وقوف ہیں، وہ پیسے لے کے چلے جائیں گے، یوں ہی 2 3 4 دن میں پوری ہزاروں کے ہزاروں اڑا دیں گے، بعد میں ان کو تکلیف ہوگی۔ تو لہٰذا فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، مت پکڑا دو بے عقلوں کو اپنا مال، التی، وہ مال، جعل اللہ، بنایا ہے جنہیں اللہ ذوالجلال نے، لکم، تمہارے واسطے، قیامن، گزران زندگی۔ یہ مال و دولت اللہ ذوالجلال کی ایک نعمت ہے جو آپ زندگی گزار رہے ہیں اس میں آپ کے کام آئے گا۔ تو لہٰذا ایسے بیوقوفوں کو یہ مال مت پکڑا دو، ان کو مت دو یہ مال، ان کے پیسے مت دو تاکہ وہ ان کو خراب نہ کر دیں۔ وَارْزُقُوهُمْ، کھلاؤ پلاؤ انہیں، فیہا، وَاکْسُوهُمْ، یعنی اس میں سے انہیں کھلاؤ پلاؤ اور انہیں کپڑے بھی پہناتے رہو۔ اگر ان کی کوئی جو ضرورت ہے وہ ضرورت تو پورے کرو، کھانے کی ضرورت ہے، اگر ان کو کپڑے چاہیے، کپڑوں کی ضرورت ہے، وہ انہی مال میں سے لے کے انہیں کھلاؤ بھی اور ان کے کپڑے بھی دو۔ وَقُولُوا لَهُمْ، اور کہو ان سے، قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھی بات، معروف بات، معقول بات، انہیں سمجھاتے رہو کہ بھائی یہ تیرا ہی مال ہے، آپ کے ہی پیسے ہیں، اب تم چھوٹے ہو، جب بڑے ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ آپ کو سارا اپنا مال مل جائے گا۔ لہٰذا ان کی خیرخواہی اب یہی ہے کہ تم ابھی چھوٹے ہو، اگر میں آپ کو پوری مال آپ کے حوالے کر دوں تو آپ اس کو ضائع کر دو گے، جب تم جوان ہو جاؤ گے تو تمہارے پاس پیسے نہیں ہوں گے، لہٰذا آپ کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، لہٰذا آپ تھوڑا صبر کر دیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو ان سے کوئی معقول بات ہو، انہیں اچھی طریقے سے سمجھا دو۔ یہ حکم چوتھا حکم ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، سدھارتے رہو یتیموں کو، امتحان کرو یتیموں کا، حتیٰ، یہاں تک، اذا بلغوا النکاح، کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچیں۔ پہلے فرمایا گیا کہ جو نہ سمجھتے ہوں تو ان کو ان کا مال مت دو، ابھی تم نے ان کی امتحان کرنا ہے کہ وہ کب سمجھیں گے، کب سمجھدار ہو جائیں گے، اور کب وہ
بڑے ہو جائیں گے تاکہ میں ان کو ان کا اپنا مال انہیں واپس کر دوں، اور مجھ پہ جو بوجھ پڑا ہوا ہے یہ میں مجھ پہ ہلکا ہو جائے۔ تو لہٰذا فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، سدھارتے رہو یتیموں کو، ہاں ان کی اصلاح کرتے رہو، ان کا امتحان کرتے رہو، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، کہ وہ پہنچ جائیں عمر، نکاح کی عمر تک، یعنی وہ بالغ ہو جائیں، بلوغت میں پہنچ جائیں، تو بس پھر انہیں اگر آپ ان کو اپنا مال واپس کر دیں تو پھر آپ کو اجازت ہے آپ اس کو دے دیں۔ فَإِنْ آنَسْتُمْ، پھر اگر تم دیکھو، منہم ان میں سے، رشدن ہوشیاری سمجھداری، اگر تم نے اس میں ہوشیاری سمجھداری دیکھی، مثلا ایک بچہ بھی بس جوان ہوا، اس کو یہ پتہ ہے کہ میرا یہ جو چاچا ہے یا بڑا بھائی ہے، کوئی بھی ہے، چونکہ یہ یتیم تھا، میرا یہ جو کفیل ہے، چاہے وہ چاچا کی صورت میں ہے، دادا کی میں ہے، بھائی بڑے بھائی کی حیثیت میں ہے، کوئی بھی ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو میرا جو مال ہے، جو میرا مرحوم والد کی وراثت میں مجھے ملنے والا ہے، اس نے ابھی اس کی اپنی امانت اس کی پڑی ہوئی ہے، وہ ابھی کبھی تجارت کی باتیں کریں کہ بھئی میں ایسی دکان بناؤں گا، میں تجارت کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ نے اس بچے کے اندر ہوشیاری پائی کہ بھئی یہ بچہ بھی اب ہوشیار ہو گیا ہے، تجارت کو سمجھنے لگ گیا ہے، پیسوں کو صحیح جگہ پر استعمال قابل ہو گیا ہے، تو اس لیے فرمایا فَإِنْ أَنَسْتُمْ، فَإِنْ آنَسْتُمْ، پھر اگر تم دیکھو ان میں سے، منہم ان میں سے، رشدن ہوشیاری، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر انہیں اپنا ان کا مال انہیں حوالے کر دو، جو مال آپ کے پاس ان کا امانت ہے، جو کچھ بھی ہے، مال ہو، دولت ہو، زمین ہو، پلاٹ ہو، بلڈنگ ہو، گاڑی ہو، کچھ بھی ہو، جو امانت آپ کے پاس ہے ان کا حق ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، تو حوالہ کر دو انہیں، اموالہم، ان کا مال، پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو، یعنی یتیموں کو سدھارتے اور آزماتے رہو بلوغ کے وقت تک، پھر بلوغ کے بعد اگر ان میں اپنے نفع نقصان کی سمجھ اور حفاظت انتظام کا سلیقہ پاؤ تو پھر ان کا جو مال ہے آپ کے پاس وہ ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا، یہ پھر حکم ہے اس کفیل کی طرف، ہاں اسے کہا جا رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور نہ کھاؤ یتیموں کا مال زیادتی کے ساتھ، ضرورت سے زیادہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو یتیم آپ کی کفالت میں ہیں ان کے جو مال، پیسے، دولت، جو کچھ بھی ہے، آپ اس میں سے زیادہ پیسے لیں اور اپنے کم بنا کے اسراف زیادتی کر ان کا مت، ایسا نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور نہ کھاؤ یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ، مثال کے طور پر وہ دو بچے ہیں، ایک ان کی ماں ہے، چھوٹے ہیں ابھی، ان کی دو روٹیوں سے گزارا ہو سکتے تو 4-5 روٹیاں ان کے حساب سے مت بناؤ، اسراف مت کرو۔ وَبِدَارًا، اور حاجت سے پہلے، ہاں حاجت، اب ایک چیز کی حاجت نہیں ہے اور آپ ان کے پیسے خواہ ضائع کروائیں یا ضرورت سے زیادہ اس کی خرچ کریں، ہاں یکبرو، اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر ہمیں وہ پیسے دینے پڑیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ یتیموں کا جو مال آپ کے پاس امانت پڑا ہوا ہے اس کی حفاظت کرو، ان کی جو ضروریات ہیں ان میں سے پورا کرو، ٹھیک ہے، اس میں اسراف بھی نہیں کرو اور حاجت سے زیادہ چیزیں بھی ان میں سے استعمال میں مت لے آؤ۔ تو یتیموں کی جو مال کی ضرورت سے زیادہ صرف کرنا یہ منع ہے، یعنی آپ یتیموں کی کفیل ہیں۔ دیکھو کفیل دو طرح ہوتا ہے، ایک کفیل وہ ہے جو یتیموں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ بس مجبور ہیں، ابھی یتیم ہے، آپ اس کے لیے چندہ بھی کرتے ہیں، ان کے لیے محنت بھی کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، خود اپنے بھی پیسے خرچ کرتے، ایک یہ کفیل ہے۔ ایک کفیل وہ ہے جو یتیم ان کے پاس رہ گئے لیکن یتیم بذات خود، ان کے جو والد تھے وہ بڑے امیر تھے، ان کے پیسے بھی رہ گئے ہیں، ان کی دولت بھی ہے، ان کی زمین بھی ہے، ان کی مکان بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اس چھوٹی عمر میں ان کو یہ سب چیزیں حوالہ کی جائیں تو یہ خطرہ ہے کہ وہ اس کو ضائع کر دیں گے، تو لہٰذا آپ اس کی کفیل ہیں، آپ ضامن ہیں اس بات کی کہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو میں ان کی مال اور ان کی حفاظت کروں تاکہ وہ اس کو ضائع نہ کر دے۔ تو کفیل میں سمجھنے کی کوشش کرو، کفیل دو طرح کا ہے، ایک وہ کفیل
جو کسی یتیموں کو جیسے مثال کے طور پر ہم خود ایک یتیم خانے کی کچھ ہمارے مفتی صاحب ہیں وہ کر رہے ہیں اس کا، تو میں بھی کچھ مدد کرتا ہوں ان کی، ماشاء اللہ ہمارے درس کے ساتھیوں نے بھی کئی دفعہ انہوں نے مدد کی اس بات میں ہمارے ساتھ۔ تو ان میں کچھ ایسی یتیم بچے ہیں کہ ان کا بالکل وہ ایک دو چپل تو بہت بڑی بات ہے، وہ ایک چپل خریدنے کی بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ایسی یتیموں کی کفیل جو ہے وہ بیچارے کے اوپر جو ہے نا وہ کبھی ادھر سے کبھی خود مزدوری کی کبھی کسی سوال وغیرہ کیا، ایک یہ کفیل ہے۔ ایک وہ کفیل جو بذات خود یہ جو یتیم ہیں ان کے پاس مال دولت تو ہے، لیکن اگر انہیں دے دیا جائے تو وہ ضائع کر دیں گے۔ تو لہٰذا یہاں پر فرمایا کہ آپ یتیموں کا جو مال ہے اس میں اسراف بھی نہ کرو، حاجت سے زیادہ بھی استعمال نہ کرو، این یکبرو کہ کہیں یہ بڑے ہو جائیں گے پھر مجھے ان کا مال پورا دینا پڑے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اس میں جاہلیت میں طریقہ تھا یہ کہ جو ان کی کفالت میں یتیم باقی رہتے تھے ان لڑکیوں سے بھی غلط رویہ رکھتے تھے، ان کی شادیاں اس لیے ان سے بناتے تھے خود کہ جو مال جو دولت جو کی اس میں ہے وراثت میں اس کو ملنے والا ہے یا ملا ہے یہ بس میں ہی اسے لے لوں۔ تو لہٰذا یہ زیادتی سے منع کیا جا رہا کہ نہیں یہ ایسا نہ کرو، این یکبرو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بڑے ہو جائیں گے پھر مجھے وہ چیز دینی پڑیں گی، تو لہٰذا اسے اجتناب کرو۔ ومن کان غنیا پس جو شخص غنی ہو، آپ بذات خود غنی ہیں، فلیستعفف تو مال یتیم سے بچتا اسے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو مال یتیم سے، یتیم کے مال سے، یتیم کے پیسوں سے خود اپنے آپ کو بچا لو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی حیثیت درست ہے، آپ مالدار ہیں، آپ خود کا پی سکتے ہیں، تو خبردار یتیم کے مال سے کوئی چیز لے کے اپنے مال میں شامل کر کے خود نہ کھاؤ، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس صورت میں اگر آپ خود غنی ہیں۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا جو شخص خود بذات خود محتاج ہو، فقیر ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ تو پھر وہ یتیم کے مال سے کوئی دستور کے مطابق ان کے ساتھ بھی کچھ کھا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص یتیموں کا کفیل لیکن بذات خود جو ہے نا وہ فقیر ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ جو ہے نا ان کی حفاظت میں لگا رہتا ہے، ان کے پاس ٹائم جو ہے نا اس نے کچھ ٹائم انہیں کو دیا ہوا ہے کہ بھی ان کی حفاظت کریں، مثلا اسکول لے کے جائیں، ان کی تعلیم ان کو دیں، ان کی مثال کے طور پر زمینوں میں ہل چلائیں، یا ان کی کوئی تجارت ہے اس کی حفاظت کریں، کوئی دکان ہے اس کی رکھوالی کریں، کوئی بلڈنگ ہے اس کی حفاظت کریں۔ تو ایسے غریب شخص اگر وہ یتیموں کی مال میں سے کچھ معروف کے مطابق، دستور کے مطابق کوئی چیز لے لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ بذات خود غنی ہیں، آپ کے پاس مال دولت بھی ہے، تو آپ کو ان کی مال میں سے کوئی چیز لے کر کھانا بالکل جائز نہیں ہے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا پس جو محتاج ہو، فقیر ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ پس کھائے وہ دستور کے مطابق، دستور کے مطابق کچھ کھا لے ان سے پھر ٹھیک ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ پس جب تم حوالہ کر دو ان کا مال، اب بڑے ہو گئے یتیم، بالکل جوان ہو گئے ہیں، اب آپ کے پاس ان کی جو امانت ہے، فَإِذَا دَفَعْتُمْ جب تم دینے لگو انہیں، الیہم ان فقیر یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، یعنی یتیموں کو جب تم مال ان کی دولت جو کچھ آپ کے پاس امانت ہے وہ دینے لگو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو گواہ بنا لو اس پر، کسی گواہ کو لے کے آؤ، اسٹامپ لکھوا لو، کاغذ پہ لکھوا لو کہ میں فلاں بن فلاں میرے پاس فلاں یتیموں کے مال یا دولت یا زمین جو کچھ بھی تھا وہ اتنا اتنا تھا، ایک گواہ کے ایک اسٹامپ لگا کے کاغذ لکھ کے ایک سند بنا لو کہ میں اس کو پوری چیز ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ فَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ تو گواہ کر لو اس پر، کوئی شہید بنا لو اس پر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ ذوالجلال حساب لینے کے لیے کافی ہے، اللہ ذوالجلال کافی ہے حساب۔ لیکن دنیا میں جو معاملات ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر آپ کسی سے معاملہ کریں گے یوں ہی زبانی ہوگا، بعض اوقات انسان بھول بھی جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یتیم مال آپ اس کو جب چیز اس کی دینے لگیں گے ایسی یہ جی آپ کا ہے بس لے لو، وہ ہوگا شاید تھوڑا دیر بعد، کچھ دنوں کے بعد تھوڑا اور بڑے ہو جائیں گے، اتنے بھی آپ ضعیف ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، تو وہ آپ کے پاس آئیں گے، بولیں گے بھئی ہماری مال و دولت اتنی تھی، زیادہ تھی، آپ نے کام کر رکھی ہے،
آپ نے ہمیں جو دی ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے تھی. تو لہٰذا پھر یہ جو مشاکل سامنے آتے ہیں، ہاں، تنازع پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے قرآن نے یہ حکم دیا کہ جب تم وہ چیز انہیں حوالہ کر دو تو گواہ کر دو، گواہ بنا لو، سٹامپ لکھ لو، کاغذ لکھ لو، ایک دو گواہ رکھے اس کے سامنے، ان کو اپنا حق واپس کر دو. اللہ ذوالجلال حساب لینے کے لیے کافی ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ، اور دو عورتوں کو صدقاتہن نحلتاً، مہر خوشی سے دو. ہاں، ان کا جو مہر ہے واجب الادا ہے وہ خوشی سے دو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ اپنی مرضی سے چھوڑ دیں، عن شیء منہ نفساً، اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے خوشی سے کچھ اس میں سے چھوڑ دے، فَكُلُوهُ، پس کہو انہیں، ہنیئا مریئا، مزیدار آرام سے. ہاں، مزیدار آرام سے. ہنیئم کا معنی ہم نے کیا کہ ایک ایسی چیز جو بغیر مشقت کے آپ کے ہاتھ میں آ جائے اسے ہنی کہتے ہیں. مری اسے کہتے ہیں جو بالکل آرام کے ساتھ آپ جب کھا لیتے ہیں تو سیدھا حلق میں، جیسے سمجھے کہ حلوہ، حلوے پہ جو ہے نا زیادہ دام چبانے کی ضرورت ہوتی ہے، بس یوں کھا لیا چمچ کے ساتھ جو ہے نا، وہ فوراً اگر آپ نگل جائیں گے تو اس میں تکلیف ہوتی نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ آرام سے، مزیدار سے اسی پر آپ کھا سکتے ہیں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور مت دو بے عقلوں کو ان کا مال، التی، اپنا مال بے وقوفوں کو مت حوالہ کر دو، وہ مال جعل اللہ لکم، بنایا ہے اللہ ذوالجلال نے تمہارے لیے، قیامن گزران زندگی، جس میں آپ کے گزران ہے، زندگی گزر رہی ہے اس پر، کہ دنیا میں مال پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا ان کے ضائع مت کرو. وَارْزُقُوهُمْ، کھلاؤ انہیں، فیہا، اس میں سے، وَاکْسُوهُمْ، اور انہیں پہناتے رہو. اگر انہیں کپڑوں کی ضرورت ہے وہ بھی ان کے لیے کرو، خوراک کی ضرورت ہے وہ انہیں دو، لیکن پورا دولت، پورے پیسے انہیں ابھی حوالہ مت کرو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو ان سے اچھی معقول بات، اچھی بات کرو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، سدھارتے رہو یتیموں کو، امتحان کرتے رہو یتیموں پر، حتیٰ، جب تک، اذا بلغ النکاح، کہ جب وہ سن بلوغت کو پہنچیں، اس عمر تک پہنچے جس میں نکاح ہو سکتی ہو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر دیکھو تم ان میں سے ہوشیاری، کہ اب تو یہ بڑے ہو گئے ہیں، ہوشیار ہو گئے ہیں، تجارت بھی کر سکتے ہیں، اپنی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت خود کر سکتے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، تو دو انہیں ان کا مال، ان کے مجھے حوالہ کر دو، اموالہم، ان کا مال. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور نہ کھاؤ یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ، وبدارن، اور حاجت سے بڑھ کر، حاجت سے بڑھ کر اسراف کر، ایسا مت کرو. ان یکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، پھر ان کو پیسے دینے پڑیں گے، ان کا مال اس کو دینا پڑے گا، اس سے پہلے پہلے میں ان کو ختم کر دوں. نہیں، ایسا مت کرو، یہ منع ہے. ومن کان غنیا، جو شخص غنی ہو، ہاں، حاجت مند خود نہ ہو، فلیستعفف، تو مال یتیم سے بچتا رہے، وہ اس میں سے نہ کھائے. ومن کان فقیرا، پس جو شخص فقیر ہو، فلیأکل بالمعروف، پس دستور کے مطابق ان مال میں سے کچھ لے کھائے، کیونکہ اس نے اپنے آپ اس کی، ان کی خدمت پہ کچھ ٹائم دے رکھا ہے اور وہ خدمت کر رہا ہے، تو چلو ٹھیک ہے، کچھ آپ کھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ غنی ہیں، آپ کے پاس خود مال دولت ہے، تو پھر آپ کو اجتناب کرنا چاہیے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم حوالہ کر دو ان یتیموں کو ان کا مال دولت، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، گواہ کر لو اس پر، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ ذوالجلال حساب لینے کے لیے کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب